बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, सबसे पहले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। और मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत अगर हम दिखा सकें तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, मुजरे सेहत दूध बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। बच्चों की सेहत से खेलने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दूसरी टॉप स्टोरी, दहशतगर्दी का खतरा, रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रास्ते सील कर दिए गए। खतरा टल न सका, शहर में सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। और गैर मुल्की हाई प्रोफाइल शख्सियात को सरगर्मियां महदूद करने का हुक्म दिया गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोखर और इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। मुजरे सेहत दूध बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं कि बच्चों की सेहत से खेलने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सीमल, सबसे इसमें जो अहम बात यह है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे आला तरीन अदालत है। इसका मतलब है ये है कि हर काम में अगर अदालत से ही आर्डर लेकर इंतजामिया ने चलना है तो इंतजामिया खुद क्या कर रही है। ये काम तो एक डीओ जो एनवायरनमेंट का है या फूड डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ज़िले में होता है कि इंस्पेक्टर फूड, ये उसका काम था कि वो आज खुद एक्शन लेते। उसका महकमे का जो सेक्रेटरी है वो इस पर प्लानिंग करता, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ें, फूड आइटम, ये जूसेस जो हमें बाजार से मिलते हैं, निम्को मिलती है, दूसरे बच्चों के स्कूलों के बाहर जो है खाने पीने की अशिया मिलती हैं, इस तरह जो डिपार्टमेंटल या जनरल स्टोरों पर चीज़ें मिलती हैं, आज खुद चेक एंड बैलेंस होते हैं। लेकिन यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, कंडम हो चुकी है, सिस्टम नकारा हो चुका है। हर काम अदालत के जरिए हो रहा है। अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट देखें, मेट्रो ट्रेन का, तो अदालत जो है ना वो स्टे आर्डर देती है कि भाई ये एनओसी गलत हुआ है, लोगों के साथ ज्यादती हुई है। महकमा जो महकमों की अपनी इनपुट होती है या उनकी रीबिल्डिंग होती है या मैनेजमेंट होती है, वो नाकाम हो गया। अब देखिए क्या हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो नाकाम हो चुका है। क्या हमारा डीजी फूड अथॉरिटी जो स्पेशल बनाया गया, क्या उनका ये काम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा किसी साहिल को, जिस साहिल ने भी सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने बड़ा अच्छा नेकी का काम किया कि वो बेचारे को जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। वहाँ 2 लाख का उसने वकील किया होगा, फिर उसके बाद जाकर उसका वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। तो हमारा जो सिस्टम है, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि हमारा सिस्टम ऐसे ऑटो पर लग जाए कि ऑटो पर काम हो, हर कोई बंदा काम करे। एक जो छोटे से छोटा ड्रग इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर फूड है, वो अपने तौर पर अपने इलाके में जो है या अपने जो दूध बनाने वाली मुजरे सेहत कंपनियाँ हैं, इस तरह की अगर हम छोटे छोटे जो काम अगर हम इस पर एक्शन ले लें तो अस्पतालों में जो आए रोज़ की बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, या हाइपरटेंशन होती है, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, न्यूरोसर्जरी, ये खुद ब खुद ही लोगों के मसाइल हल हो जाए, लोगों की उम्र एज जो है ना वो भी लंबी हो जाए, लोगों की सेहत भी अच्छी हो और लोगों को इस तरह की रोज़ जो मसले मसाइल भी ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इमरान भाई, क्या बहुत मुश्किल है इस चीज़ को कंट्रोल करना? अब 2 कंपनियों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन सिर्फ ये 2 कंपनियां ही तो नहीं, शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से मुजरे सेहत दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसमें आप पानी की मिलावट देख लें, चूने की मिलावट देख लें, डिटर्जेंट पाउडर जो है वो मिलाया जाता है, इवन टेट्रा पैक्स के जो कुछ जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेहत के असूलों के मुनाफी हैं। सीमल, पहले तो मैं खोखर साहब ने जो भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, बहुत अच्छे ख्यालात हैं इनके, और लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ख्याल की बातें हैं जो खोखर साहब कर रहे हैं। आप ये देखें कि लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसे कौन से इदारे हैं जो बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं, और सिर्फ डीजी की वजह से, डीओ की वजह से, ईडीओ की वजह से या इंस्पेक्टर की वजह से? ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो सिर्फ इनके अंडर हो और बेहतर काम कर रहा हो। नो डाउट यहाँ पे या तो वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी कार्रवाइयाँ जो है, कागजी कार्रवाइयाँ वो करते हैं।
محکمہ فوڈ کو میں نے بھی کور کیا ہوا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے بھی پنجاب حکومت نے خشک دودھ بنانے والوں کے خلاف ایک مہم چلائی تھی. یہ بیسیکلی سیمل کرتے یہ ہیں کہ جتنا دودھ ان کا بکتا ہے باقی جو بچ جاتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے, خشک کر لیا جاتا ہے, اور جب اس کو یوز کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کچھ ماہ بعد ہو یا سال بعد ہو, اس میں پھر یہ لوگ کرتے ہیں کہ اینیمل فیٹ نکال کے اس میں ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس میں آئل جو ہے, کوکنگ آئل, وہ بھی یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھائی جا سکے, دودھ جو ہے وہ اچھا نظر آئے. تو چونکہ بچے جو ہیں بالکل یہ بھی کسی کو نہیں پتا, اور بچے جو ہیں چونکہ وہ خشک دودھ زیادہ یوز کرتے ہیں, لہٰذا یہ کمپنیز جو ہے, پتہ نہیں 2 کے نام سامنے آئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی ایسی کمپنیز ہوگی جو ایسے مضر صحت بنا رہی ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ باقاعدہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی بنائی جانی چاہیے. اور جس طرح کھوکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی جو ہے, ای ڈی او جو ہے, ڈی او جو ہے یا انسپیکٹر جو ہے, ان کو اتنی پاور ہونی چاہیے کہ یہ کیسز جو ہیں سپریم کورٹ تک نہ جائیں. دودھ کا سورس بھی دیکھیں کھوکر صاحب, آپ بھی اگر دودھ کا سورس دیکھیں اس میں, اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ گائے بھینسوں کو ہارمونز انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں جس کا اثر دودھ کی کوالٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن پھر اس کا اثر جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو کمپرومائز کرتا ہے, اور پھر اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی ہم سب واقف ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا, روٹس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا کہ اگر وہ ہارمونز آنا بند ہو جائیں, وہ انجیکشنز جو لگائے جاتے ہیں آپ ان کمپنیوں کو پکڑیں کہ وہ انجیکشنز بنائے کیوں جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہیں. بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں لالچ جو ہے نا وہ انوالو ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ دودھ کی کم پیسوں میں زیادہ دودھ جو ہے وہ بیچے تو آپ کو زیادہ پیسے جو ہے وہ. اگر آپ گوالوں کی بات کریں, ہم نے اس پہ بھی ایک رپورٹ بنائی تھی, جو لوگ جو ہے اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے وہ جانوروں کو لگاتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی چارہ مہنگا ہے, دودھ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا, جانور جو ہیں وہ ہمارے بہت مہنگے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, سو وہ مہنگائی کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے تھے. اور اسی طرح اگر بات کریں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو روکا کیوں نہیں جا سکتا, نو ڈاؤٹ اس میں سزا اور جزا کا قانون جو ہے وہ جب تک سخت نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو لوگ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں یا مضر سے دودھ بیچتے ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو اب تک سزائیں دی ہوں گی, کتنی کمپنی جو ہے ان کے لائسنس جو ہے وہ کینسل. میں نے تو 9 سال ہو گیا مجھے صحافت میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خشک دودھ بنانے والی کمپنی یا ڈبے والا دودھ بنانے والی کمپنی کے خلاف جو ہے وہ کسی نے کارروائی کی ہو اور اسے سیل کیا ہو. بات یہی ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے, کوئی ٹیسٹ کے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کمپنی مضر سے دودھ بنا رہی ہے, آپ اس کو سیل کریں تاکہ ایک مثال قائم ہو کہ اس شہر میں اگر کسی نے کوئی ملاوٹ کی یا انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اگلی خبر ہماری, دہشت گردی کا خطرہ ہے جی, ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی, راستے بھی سیل کیے گئے ہیں, اسٹیشن کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے, اور کل ایک مشکوک شخص کو وہاں سے گرفتار بھی کیا. جی بالکل, کل سول سیکٹریٹ میں رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا ہے کہ ریلوے اسٹیشن اور پنجاب یونیورسٹی 2 جگہ سیکورٹی تھریٹ نئی قسم کی ملی ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے اور کسی بھی وقت کوئی دہشت گردی کی کارروائی یا بم دھماکہ ہو سکتا ہے, جس کے بعد وہاں کی سیکورٹی بھی سخت کی گئی, اقدامات کیے گئے, انٹیلیجنس ادارے متحرک ہوئے اور وہاں پر آلریڈی اسٹیشن پر جو ہے نا ڈپلائمنٹ ہوئی. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا تمام لاہوری تھریٹ پر, پورا پاکستان تھریٹ پر ہے, ہر شخص تھریٹ پر ہے, ہر ادارہ تھریٹ پر ہے, ہر سڑک تھریٹ پر ہے اور ہر جگہ تھریٹ موجود ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے لیے بجائے اس کے کہ ایک جگہ تھریٹ آتی ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, سب جگہ ایک جو سیکورٹی کا سسٹم جو ہے نا فل پروف ہونا چاہیے. پولیس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, سیکورٹی ایجنسیوں کو متحرک کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو بین الاقوامی انوالومنٹ ہے اور بین الاقوامی جو فنڈنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کو وہ بھی روکی جائے. اچھا عمران بھائی, ریلوے اسٹیشن کی اگر بات کریں تو اب مسافروں کو بھی وداؤٹ تلاشی اور ان کے سامان کی چیکنگ کے وداؤٹ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, اب ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے. مشکوک شخص بھی گرفتار ہوا, اب دوسری طرف جو ہے وہ غیر ملکی اور ہائی پروفائل شخصیات کو بھی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا سینیریو, کیا بہت اسٹرانگ تھریٹ موجود ہے جس کی وجہ سے کل اجلاس بھی ہوا اور اب اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں؟ سیمل دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کبھی سرکاری اداروں کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی پرائیویٹ اداروں کو ہٹ کرتے ہیں, تو کبھی جہاں پر پبلک مقامات ہیں وہاں پر ننھے بچوں, خواتین یا مرد جو ہوتے ہیں ان کی جانوں سے جو ہے یہ لوگ کھیلتے ہیں. انٹیلیجنس جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے کئی بار ہمارے جو سیکیورٹی دیگر سیکیورٹی ادارے یا سیکیورٹی انتظامیہ ہے یا ضلع انتظامیہ ہے یا ان کو جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر تھریٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا, ہر بار جو ہے تھریٹس جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں, لیکن اس مرتبہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھریٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ یہ چیز جو ہے بالکل سامنے آ گئی ہے. کل ہم نے جی بالکل سیکیورٹی کو الرٹ بھی کر دیا گیا ہے. دیکھیں ادارے جو ہیں وہ تو اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, اور
فرنٹ لائن پہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ چیکنگ بھی کرتے ہیں. کل ہم نے ایک چیز دیکھی, ریلوے اسٹیشن سے میرا گزر ہوا تو وہاں پر سیکیورٹی جو ہے واقعی میں دیکھ کے کافی حیران ہوا کہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے. لیکن شہری جو ہیں یا مسافر جو ہیں وہ سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان سے الجھ بھی رہے تھے. ہمیں ہمارے شہریوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اگر وہاں پر سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں تو وہ ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں, ان کے بیوی بچوں کے لیے یا ان کے خود اپنی جانوں کے لیے موجود ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو بھی پھر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, یا تو سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کچھ مشکوک ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں تو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور چیزیں اسی طرح سے بہتر ہوں گی جب ہم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے. ناظرین, ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اگلی ہماری ٹاپ سٹوری پولیو کے حوالے سے ہے. کونگو سے جان بچائی تو پولیو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی, اور پورے دنیا کی اگر بات کی جائے تو تمام ممالک نے قابو پا لیا ہے اس وائرس پر, اس بیماری پر. لیکن افغانستان اور پاکستان ابھی بھی سر فہرست ہے جہاں پر اس وائرس کی تصدیق ہوتی ہے, اور پاکستان کا وہ شہر جو ہب ہے جہاں پر ترقی, انفراسٹرکچر اور بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن پولیو کی کیمپینز بھی بہت سی چلائی جاتی ہیں, لیکن پولیو کی وائرس کو اور پولیو کی جو ایک موجودگی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. اس پر ہم بات کریں گے. عمران بھائی, آپ کی طرف میں آؤں گی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ کور بھی کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کتنے میسو لیول پر کیمپینز چلائی جاتی ہیں اور پھر اس کا فالو اپ بھی رکھا جاتا ہے. پھر سبزہ زار کے علاقے سے پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. دیکھیں بالکل سیمل, اگر ہم بات کریں کہ ابھی ریسنٹلی جن شہروں میں پازیٹیو آئے ہیں سیمپل, ان میں آپ کا ملتان ہے, فیصل آباد ہے اور راول پنڈی ہے. اگر یہاں پر انوائرمنٹل سیمپل جو ہیں وہاں پر پازیٹیو آ رہے ہیں اور کیسز جو ہیں وہ پولیو کے سامنے آ رہے ہیں, تو صاف سیدھی بات ہے کہ لاہور اس سے کبھی نہیں بچ سکتا. نو ڈاؤٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کیمپینز جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں, اور اب 26 سپٹمبر کو جو ہے وہ دوبارہ ایک چلائی جائے گی. اس میں اسپیشلی دیکھا یہ جائے تو ضلع انتظامیہ جو ہے 3 روزہ کیمپین تو چلاتی ہے, اس کے بعد 2 دن مزید لگائے جاتے ہیں کیچ اپ ڈے کے نام سے کہ جو بچے گھر میں موجود نہیں ہیں ان کو پلایا جائے. اچھا, میں نے اس پہ ایک باقاعدہ رپورٹ بنائی اور میں نے کچھ ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں سیمل جو گلی میں آئے ہوئے ڈاکٹر سے, چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں, ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں یا ٹاؤن کی ٹیمیں ہیں, ان سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میڈیسن پتہ نہیں کیسی ہے, یا اس سے ہماری فیملی افیکٹ ہوگی یا ہمارے بچے جو ہیں افیکٹ ہوں گے. ایسی فیملیز ابھی بھی ہمارے لاہور میں موجود ہیں. تو نو ڈاؤٹ شاید میرے خیال کے مطابق ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سیمپل جو ہے پازیٹیو آتے ہیں. اگر آپ سبزہ زار کے علاقے کی بات کریں, وہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ جس جگہ سے یہ سیمپل ملے ہیں وہ گھر, کیا وہاں پر پولیو ٹیم جو ہیں وہ گئی, کیا انہوں نے, ان کے بچوں نے وہ پولیو کے ڈراپس جو ہیں پیے. اگر تو پولیو کے ڈراپس پینے کے بعد بھی سیمپل جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں تو یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے. بالکل ویکسین پہ سوالیہ نشان آتا ہے. لیکن اگر انہوں نے نہیں پیے یا وہ کسی وجہ سے رہ گیا, تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ادارہ ہی جو ہمارا ضلع انتظامیہ ہے یا محکمہ ہیلتھ ہے وہی ذمہ دار ہے. دیکھیں اگر وہ بچہ گھر میں نہیں تھا, 3-4 مہینے ہم خوشی مناتے ہیں کہ پولیو وائرس جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا, اور ایگزیکٹ 3 سے 4 مہینے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وائرس پازیٹیو ہو جاتا ہے. کوکر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل, اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور شہر جہاں ہر بندہ باشعور ہے, جہاں ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, جہاں جدید سہولتیں موجود ہیں, جہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارا دن وہ شہروں میں پولیو کے لیے بینر لگاتی ہے, ایک میڈیا کمپین شروع کرتی ہے, اخباروں میں اشتہار دیتی ہے, گھر گھر جا کر ٹیمیں چیک کرتی ہیں, ان کے اوپر سپرویژن کا نظام ہے. اگر لاہور شہر میں اس طرح وائرس مل گیا ہے تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ راجر پور, ملتان, بکھر, یہ جو ہمارے میاں والی, اٹک, چکوال, جیلم, جو دور دراز کے علاقے ہیں, شیخو پورہ, وہاں کیا حال ہوگا جہاں ٹیمیں جاتی ہی نہیں, بالکل صحیح, جہاں دیہاتوں میں جاتے ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یا ایسے لوگ ہیں جو ڈیروں پر یا اپنی زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک پولیو کا جو ویکسینیٹر ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا, اور یا جان بوجھ کر رپورٹیں دے دیتا ہے کہ میں نے سب بچوں کو, تو وہاں کیا حال ہوگا. میں تو اس بات سے پریشان ہوں. دوسرا, عمران صاحب نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر وہ بچے کو وہ پولیو کا ٹیکہ لگایا بھی گیا ہے یا وہ قطرے پلائے بھی گئے ہیں, اس کے باوجود اس کو اگر پولیو وائرس ہو گیا ہے تو یہ ایک اور خوفناک بات ہے کہ ہماری جو میڈیسن ہے کتنے اور لوگوں کو پلائی گئی ہوگی بچوں کو, تو جو اس کا مطلب ہے کہ ویکسینیشن کا بھی ایک خوفناک بات. پورے طریقے سے جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کیمپین کس حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہے, اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ویکسین کا معیار کیا ہے, کیا وہ اتنی افیکٹو ہے کہ پولیو کو جو ہے وہ ختم کر سکے اور اس کی ویکسین کے طور پر استعمال ہو سکے. ہم یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. سیلز اور پروموشنز آپ کو بتائیں گے. بچت بازار میں
बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी निमसे, और निमसे पर अप टू 50% तक ऑफ लगा हुआ है। आप जाएं, जाकर शॉपिंग करें और आधे पैसे बचा सकते हैं। मेट्रो शूज हैं जी, जिस पर अप टू 25% तक ऑफ लगा हुआ है। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में सबसे पहले हमारे पास प्रमोशनल चीज़ है जी केलॉग्स क्रंची बाइट्स है 90 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 265, प्रमोशनल प्राइस है 165। आप 100 रुपीज़ बचा सकते हैं। और वॉल्स कॉर्नेटो है 100 ml, रिटेल प्राइस 70, प्रमोशनल प्राइस 55। आप 15 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब हम बकर मंडी का रुख करेंगे। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद हैं, तो देखते हैं कि आज हमें वो बकर मंडी की सैर कराते हैं और कीमतें किस हद तक जानवरों की वसूल की जा रही हैं, व्यापारी वहां पर क्या कह रहे हैं, रुझान कैसा है, इस पर बात करेंगे। बसाम बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बकर मंडी में? बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मंडी के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको बताते चलूँ, ईद में कोई 2 दिन रह गए हैं। मवेशियों की जो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो इस वक्त अरूज पर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो गाहक आ रहे हैं, व्यापारी जो हैं वो इधर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने इंतज़ामात के हवाले से देखा तो रावी टाउन मैनेजमेंट की जानिब से जो है यहाँ पर इंतज़ामात को उनकी तरफ से तो है वो यकीनी बनाया गया है, मगर यहाँ पर मौजूद व्यापारियों ने कुछ शिकायत भी की। हमारे साथ इस वक्त कुछ गाहक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। खरीदारी करने आए हैं आप? जी, खरीदारी करने आए हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही, बहुत तेज़ रेट हुए हैं। तो अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कि पसंद आया है आपको? 1-2 पसंद आए हैं, मगर रेट नहीं बना हमारा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, जो यहाँ पर मवेशी हैं उनका रेट इतना ज़्यादा लगाया गया है कि यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद हैं, इनने बड़े यहाँ पर प्यारे जो है वो दुम्बे लेके खड़े किए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या रेट दे रहे हैं दुम्बे? 2.5 लाख दे रहे हैं। कितना? 2.5 लाख। इतना ज़्यादा? 2.5 लाख दो दुम्बों का? आप सांबे हुए हैं, 2 दिन। अच्छा, तो ये क्या खिलाते क्या हो इसको? सूड़ी वंड खवाया, छिलका छोला ने खवाया, दूध पिवाया, घ्यो दिता, ये चीज़ें ग्लूकोस पिवाया, भाई खर्चा करके लाए के यहाँ। इतना ज़्यादा रेट? अच्छा, वो जो पीछे वो जो काला वाला बैठा हुआ है उसका क्या रेट दे रहे हैं? पूरे 7 लाख के। 7 लाख रुपए? जी हाँ। अच्छा जी, बिल्कुल, आपने देखा कि ये रेट्स जो हैं ये आसमानों से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद व्यापारी जो हैं इनको बस आप खुद भी देखिएगा वहाँ पर, और आपको भी जेन्युइनली एक्सपीरियंस भी होता होगा जानवर खरीदने का, तो जरा देखिएगा कि 7 लाख वाली क्वालिटी है उस बकरे में जो 7 लाख रुपया मांग रहे हैं एक बकरे का। जी, ये बकरे का जो है ये तो 2.5 लाख मांग रहे हैं। वो पीछे जो वेड़ा बैठा हुआ है उसका वो 7 लाख रुपया मांग रहे हैं। वो सेहत के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 लाख जो है वो यहाँ पर ख़रीदारों का कहना है कि हमारी पहुँच से बाहर हो। यहाँ पर एक और ख़रीदार मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए? जी बिल्कुल आए हैं, इसलिए कि सुन्नत इब्राहीम है वो इंशाल्लाह पूरी करनी है, मगर ऐसा लग रहा है कि अब मुश्किल होता जा रहा है कि भाई इसको फ़र्ज़ को कैसे अदा करेंगे, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है, इतना बिज़नेस में कारोबार नहीं है। कुछ इसमें नज़र षानी हुकूमत को भी करनी चाहिए, इनके रेट्स वगैरह में व्यापारियों के फिक्स किए जाएँ कि ताकि हम लोगों को ख़रीदारी में आसानी हो। और अब कुछ कह नहीं सकते, अब क्या कह। आप इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे? इंतज़ामात तो ठीक हैं, पार्किंग सही है, जगह वसी है, बल्कि अच्छा सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, मगर ये जो रेट्स की परेशानी है, जो अपनी पहुंच से बाहर निकलता जा रहा है, इसके लिए बहुत परेशानी है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और छोटा सा बच्चा मौजूद है, वो यहाँ पर मवेशी देख रहा है, हम इससे पूछेंगे। आपने देखे हैं मवेशी? हाँ जी देखे। कोई पसंद आए? यस। तो क्या लिया नहीं अभी तक? नहीं, रेट बड़े ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये बच्चे का भी कहना है कि यहाँ पर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी जो है व्यापारियों से बात कीजिएगा बसाम, और देखिएगा कि रुझान क्या देखने में आ रहा है। अभी तक खरीदार जो हैं वो ज़्यादा कौन सा जानवर खरीद रहे हैं कि आया यहाँ पर हुकूमत की जानिब से इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं? कोई शिकायत हैं? नहीं, कोई शिकायत। चारा वगैरह मिल रहा है? सफाई ठीक है? ठीक है, सफाई चारा वगैरह मिल रहा है। जी
جی بالکل، اس کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر دیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتے چلوں حکومت کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ 4 CCTV کیمراز لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس منڈی کے اندر جو ہے وہ چوری کی بھی جو ہے وہ شکایت آئی تھی، جس کے بعد جو ہے 4 CCTV کیمراز یہاں پر مفت جو ہے وہ ان کو ٹینٹ، بجلی، پانی، واش روم، مسجد اور اس طرح کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. جی اچھا بسام، بکر منڈی میں جب بھی یہاں سے سری 52 سے کوئی رپورٹر جاتے ہیں، کل ہمارے ساتھ رمل تھی، سعدیہ بھی تھی، ہمیشہ مہنگے جانوروں کی بات کی جاتی ہے. تو ذرا ڈھونڈیے گا کوئی منیمم پرائس والا جانور موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ پیسے ہوں تو کیا آپ کوئی جانور خرید سکتے ہیں؟ آپ ذرا بھاؤ تاؤ کیجیے گا کسی بیوپاری سے، اسے بتائیے گا کہ آپ کے پاس 30,000 ہیں یا 25,000 ہیں تو کوئی جانور، کوئی بکرا یا دمبا آپ خرید سکتے ہیں؟ بسام سے ہمارا منقطع، اور بسام سے ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ ان تک میری آواز اگر پہنچ سکے تو. بسام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بسام موجود ہیں بکر منڈی سے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہی تھی کہ ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، مہنگے جانور دکھائے جاتے ہیں. کوئی 2.5 لاکھ کے 2 دمبے دے رہا ہے تو کوئی 7 لاکھ کی گائے فروخت کر رہا ہے. میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ہم منیمم پرائس میں دیکھیں کہ کیا بکر منڈی میں جانور اویلیبل ہیں یا نہیں. بسام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بسام، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 2.5 لاکھ کی ایک جوڑی دمبوں کی مل رہی ہے، 7 لاکھ کی گائے مل رہی ہے. منیمم پرائس میں اگر ہم دیکھیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکیں کہ اگر آپ کے پاس 25,000 ہیں، 30,000 ہیں، 20,000 کا کوئی آپ چھوٹا سا بکرا لینا چاہتے ہو تاکہ آپ سنت ابراہیمی پوری کر سکو، تو کیا ایسی اپرچونٹی اویلیبل ہے؟ ذرا بھاؤ تاؤ کیجیے گا. جی بالکل، یہاں پر کچھ بیوپاری جو ہیں وہ کلو کے حساب سے جو ہے رہے ہیں، مگر یہاں پر جو کچھ خوبصورت بکرے ہیں، جس طرح یہ جو آپ نے دمبے دیکھے، یہ دمبے جو ہیں یہ راجن پور کے بیوپاری، اور اس کو مندرا کہتے ہیں، جس کی جو آپ فزیک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی زبردست ہے، جس کی وجہ سے اس کے ریٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. مگر یہاں پر ایسے بکرے بھی اور ایسے مویشی بھی بک رہے ہیں جو کلو کے حساب سے بک رہے ہیں. جو مویشیوں کی جو یہاں پر خریداروں کی پہنچ میں تو ضرور ہیں، مگر یہاں پر ان کی کوالٹی جو ہے، ان کی کوالٹی کے اندر، کیونکہ اب یہاں پر ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک خریدار جو ہے وہ اپنا بکرا لے کے یہاں سے سپرے کروا رہا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بکرے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چچڑ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے قربانی کا فریضہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو بتاتے جی بہت شکریہ. بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایسی بھی آپ بھاؤ تاؤ اگر کریں تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اوورآل منڈی میں جو ہے وہ مہنگائی دیکھنے میں آ رہی ہے اور جانور جو ہے وہ مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں. عید قربہ قریب ہے اور بہت سے لوگ سنت ابراہیمی کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہے، آپ کے اسٹیمنا کے اوپر ہے کہ آپ اچھا جانور جو ہیں وہ کتنے پیسوں میں جو صحیح اس کی پرائس ہے خرید سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں. مختلف جو 8 منڈیاں لگی ہیں، جن میں علامہ اقبال ٹاؤن، واگا ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، اور نشتر ٹاؤن میں ہی ایک اور راوی ٹاؤن. یہ وہ 7 مقامات ہیں جہاں پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مویشی منڈیاں لگی ہیں. جانور وہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کیمپس بھی موجود ہیں جو کانگو سے بچاؤ کے لیے وہاں پر سپرے بھی کر رہے ہیں اور بیوپاریوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈیری سٹی 42 کے دوسرے پیج پر یہ تمام وہ SOP بھی شائع کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ نے کانگو سے بچنا ہے تو قربانی کا فریضہ کون سے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہوگا. ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے اسٹوڈیو میں، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر لیگی رہنما جو کہ سابق میئر لاہور بھی ہیں، خواجہ احمد حسان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے شہر لاہور میں مختلف پروجیکٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو ان کی سرپرستی میں چل رہی ہیں. کلین واٹر کی اگر بات کی جائے، PIC کی بات کی جائے، ہیلتھ کی بات کی جائے، اوورآل لاہور میں ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے، تو جتنی چیزیں بہتر ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو سہولیات میسر آ رہی ہیں، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے ان تمام چیزوں میں. اور ابھی بھی ہی از پارٹ آف سو مینی تھنگس، تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کب تک
तक वो चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और आवाम को जो है वो उसका फ़ायदा पहुँचेगा। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम थैंक सलाम। यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पेन कि आप बाकायदा खुद मौजूद रहकर हर चीज़ को अपने अंडर रखते हुए चीज़ें बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं ख्वाजा साहब? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आपकी वसादत से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वाक़तन बहुत मोहब्बत दी है हमें। हर इलेक्शन के अंदर PMLN को इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली ये लेके आए लाहौर के अंदर, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इनकी मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत से मोहब्बत की है। दैट इज़ वाई वी आर हेयर। इसमें जी हमें बहुत एक खुशकिस्मती है हमारी इस शहर की कि वज़ीर आला पंजाब बहुत इस पे फोकस भी रखते हैं और हमें डायरेक्शंस भी देते रहते हैं, एक विज़न भी देते हैं, और मैं ये समझता हूँ वो एक बुनियादी वजह है जिससे आप मूव करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जो यहाँ पे बुनियादी चीज़ें हैं जी, इंसान की आम जो लोग हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत क्रूशल चीज़ है, हेल्थ बहुत क्रूशल है, एजुकेशन बहुत क्रूशल है, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है, बाकी रिक्रिएशन के लिए पार्क्स होने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई वुड स्टार्ट विद बेसिकली मैं अर्ज़ करूँगा एक PIC हमारा एक इदारा है जिसे आप रिसेंटली वी वेरी लकी के वज़ीर आला साहब कम ही किसी जगह की तारीफ़ करते हैं तो वो मैं चाहूँगा उससे बिस्मिल्लाह करते हैं, देन वी स्टार्ट ऑफ विद अदर थिंग्स। बिल्कुल, और बड़ा मेन फोकस मतलब यहाँ पर है क्योंकि पूरे ज़िले से पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो PIC में इलाज कराने। देखिए इसमें जो बहुत बड़ी एक कबाहत रही है जी माजी में, ये टोटल तकरीबन 340 बेड का हॉस्पिटल था जी, और इसमें एमरजेंसी वॉज जस्ट 14 बेड एमरजेंसी थी, और ये इतना अरसा वो 14 बेड से एमरजेंसी से चलता आया है। और हालत ये है कि हमने पिछले मुझे 2 साल हो गए इसकी बोर्ड के ऊपर एज चेयरमैन, और जब शुरू में जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप यकीन जानिए कि वी इवन डेल्ट विद अबाउट 1100 पेशेंट्स इन अ डे इन एमरजेंसी, जो 14 बेड की एमरजेंसी थी। सो उसमें फिर ये फील किया गया कि फ़ौरन इसको पहले इम्प्रूव किया जाए। सही। और वो एक आज अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक अल्लाह की मेहरबानी से एक स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी की बिल्डिंग अलॉन्ग विद इट्स इक्विपमेंट वो तैयार है, और कल हमने वहाँ पे कुरान खानी की है टू स्टार्ट ऑफ इंशाल्लाह विद इन डेज़। अभी उसका पहला मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। सही। ये तकरीबन 200 बेड की एमरजेंसी है जी ओवरऑल, बट 100 बेड हम पहले ऑपरेशनल कर रहे हैं, उसके बाद बाकी 100 बेड हम करेंगे। मैं ये आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ और आवाम के लिए बताना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया में इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। कार्डियक एमरजेंसी इतनी बड़ी दुनिया में नहीं है। सो ये हमारी पहली एमरजेंसी है। और दूसरा इसमें जो एक बहुत अहम पहलू है वो ये है कि इसमें हमने साथ ही कैथ लैब साथ ही लगा दी एमरजेंसी के अंदर। अच्छा। ताकि जो पेशेंट आता है विद हार्ट अटैक उसके लिए डिले ना हो। हाँ, उसी उसका जो पहला घंटा उसे गोल्डन आवर कहते हैं। बिल्कुल सही। उसमें जो आप रिलीफ उसको दे सकते हैं उससे दिल के मसल्स बच सकते हैं। सो और अगर आपकी जैसे ये एमरजेंसी के अंदर आते साथ ही यू हैव एंजियोप्लास्टी साथ ही आप कर देंगे तो वो आपका मसल हार्ट का डैमेज नहीं होगा इंशाल्लाह। सो आप पूरा उसकी इम्प्रूव कर देंगे, उसकी लाइफ को आप स्पैन को आप दैट इज अमेजिंग एंड आई थिंक ये बड़ा थॉटफुल प्रोजेक्ट है कि आप एमरजेंसी में ही सब चीज़ें टैकल कर लो, डिले में भी नहीं जाएगा और उसी वक्त जो है वो। और दूसरा ये है कि इसका जो फ्लो है जो जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू फ्रेंड्स ऑफ PIC जिन्होंने इसमें कैपिटल कॉस्ट उन्होंने बेयर की है जो तकरीबन 600 मिलियन के करीब है जी। और रिकरिंग कॉस्ट जो है वो तकरीबन 380 मिलियन के करीब है जो एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वुड बी बेयरिंग दैट, जिसमें डॉक्टर्स हैं और उनके अमला है, नर्सेज हैं और वार्ड बॉयज़ वगैरह हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये भी एक अपनी मिसाल आप है। नॉर्मली आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर ये हो जाता है कि बिल्डिंग्स बन जाती हैं बट ऑपरेशनल नहीं होती। सही। क्योंकि अमला नहीं है, उनके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, उसके लिए फिर टाइम लग जाता है। पर इसमें अल्लाह की मेहरबानी से हमारे आई एम ग्रेटफुल टू माय बोर्ड कि दे वर वेरी वेरी आई मीन उसमें रिस्पॉन्सिव थे और उन्होंने बड़े वक्त पे इसके फैसले करवाए और हमने बहुत पहले एंड वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने जो हम उन्हें SNEs हमने कहीं हमें चाहिए, ये हमें सीट्स चाहिए, उन्होंने वो अप्रूवल्स दे दी साथ साथ। सो एज़ वी स्पीक अल्हम्दुलिल्लाह जो ही ये कंप्लीट हो रहा है इसका अमला भी सारा मुकम्मल है। इसमें डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, नर्सेज भी मौजूद। कल हमने जो दौरा किया इनिशली
اس میں ایوری بڈی واز دیئر. سو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ایگزامپل ہے. تو کتنے بیڈس کا ایڈیشن ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے جی 100 بیڈس تو ہم فوراً چلا رہے ہیں اور 100 بیڈز ہم کچھ عرصے کے بعد چلائیں گے. سو 350 کے اندر ویل بی ایڈنگ ان 200 مور بیڈز ان دس اور ہاسپٹل, اور یہ 200 وڈ جسٹ بی کیٹرنگ فار دا ایمرجنسیز, اور وہی آپ کا مین لوڈ ہے اس وقت. صحیح, کیونکہ جب بھی آپ یہی سے جاؤ تو ایمرجنسی میں مینلی ایمرجنسی کے اندر لوگ آتے ہیں, جب وہ سب سے زیادہ ان کا یہ ہوتا ہے جی فوراً ان کو کیئر ہونی چاہیے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از انپریسیڈنٹڈ, اور اس میں وی آر گریٹفل ٹو فرینڈز آف PIC اینڈ ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب. آئی تھنک دس از امیزنگ, کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب آپ فرینڈز آف PIC مل کر گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ مخیر حضرات خود سے اپنا کوئی چیز کر لیں اور اس کو وہی فنکشنل رکھتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن پھر عوام کا فائدہ. دیکھیں اس میں بھی دس شوز دا کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ آلسو. دیکھیں نا, ان کو پورا اعتماد تھا کہ ہم پہلے ان پیسے نہیں لگا رہے تھے, وہ جب انہوں نے پیسے لگائے اس بنیاد پہ لگائے کہ انہوں نے پہلے میک شور کیا کہ جو اس کو آپریشنل کر لیں گے آپ, ہم تو بنا دیں گے. وہ تو گورنمنٹ کتنی سیریس ہے. اٹ از جسٹ اے کوئنسیڈنس آلسو کہ وہ سارے جو میجر اس میں سے وہ سارے میرے ایچ کے کلاس فیلوز بھی تھے, سو وہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج تھا. سو دے نیو می فرام ایجز. پھر شہباز شریف صاحب کا وہ کریڈیبلٹی تو ایڈ آن ہو جاتی ہے الحمدللہ اس میں ہو گیا, دے نیو. سو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت ایک میجر ماڈل ہے. کے بارے میں یہ چیز ہمیشہ رہی ہے, ایک ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا, یہ ان کا مطلب شاہکار رہا ہے کہ ڈیڈ لائن دے دی ہے تو کام اسی پر ہوگا. یہ پچھلے اوور دا ایئرز جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے. دوسرا, کوئی ایک اگر ورڈکٹ دے دی گئی ہے تو وہ چیز کمپلیٹ ہو جی الحمدللہ, بائی ہک اور کروک اس کو کیا جاتا ہے. تو دس از امیزنگ. اور ہم مزید بھی بات کریں, زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن آئی تھنک اس میں باٹم لائن یہ رہتی ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچتا ہے, اور بگر پکچر جو ہے وہ ہونی بھی یہی چاہیے کہ آپ لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام اس سے خوش ہوتی ہے. ہم مزید باتیں بھی کریں گے سر. میں کلین واٹر کی طرف بھی آنا چاہوں گی اور ٹرانسپورٹیشن کی طرف بھی, کیونکہ لوگوں کے کچھ کنسرنز بھی ہیں اس حوالے سے. تو اگر آپ ان کو گائیڈ کر دیں گے تو وہ وہی بات آگے نا کریڈیبلٹی والی کہ دے ٹرسٹ یو. سو اگر آپ اس کو ایڈ آن کر دیں گے تو پھر چیزیں بہتر سمجھ آئیں گی. ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں ہیلتھ کے شعبے کی ابھی بات کر رہے تھے. اور خواجہ صاحب PIC کی تو ہم نے بات کی, لیکن اگر سروسز ہسپتال کی بات کریں تو اس کے لیے کیا کام کیے جائیں؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سروسز میں بھی وی ہیو اے چینج ناؤ. اس میں بھی ایک ہمارا OPD کے لیے نیا ٹاور بن گیا ہے ماشاءاللہ. اٹ از ریڈی اینڈ اٹ از آپریشنل ناؤ. 7 سے 8 ہزار پیشنٹس کو وہ لک آفٹر کرے گا انشاءاللہ. دس از, اور اس کے ساتھ ہی یہ تقریباً 1.3 بلین روپیز کا ہے. اور جو دوسرا اس کے ساتھ ایک اور ہے ریڈیولوجی اور اسپیشلسٹ کا ٹاور بنا ہے جی, وہ کوئی 2.25 بلین روپیز کا ہے. اور وہ بھی ایک کیٹر فار کرے گا, جو آپ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے. سو اٹ ول بی اے سی چینج. آپ کا جو پورے سروسز کا کلچر جو ہے بدل جائے گا. یہ جو OPD اب نیچے آپ دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ اٹس بیٹر, بٹ ہاں وہ بیسمنٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے. بٹ یہ اب آپ کے پاس 7 فلورز ہوں گے ٹو لک آفٹر دا سیم پیپل جو وہاں پہ جاتے ہیں 7 سے 8 ہزار لوگ. سو یہ انشاءاللہ بہت بہتر ہے. جو مختلف اضلاع جی وہ بھی آسانی ہو جائے گی. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جنا ہاسپٹل بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا. اس میں کے حوالے سے شکایات بھی آ رہی ہیں جی, اس میں آ رہی ہیں. اب جو چیزیں اس میں آئی ہیں نا جی, وہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو آپ کے ڈائلیسس پہ آپ نے دیکھا گوہر اجاز صاحب نے بڑا کام وہاں پہ کیا. سو وہ انہوں نے 34 ڈائلیسس مشینز A1 چل رہی ہیں ماشاءاللہ. دے آر ایڈنگ 36 مور. سو دیٹ آلسو شوز کہ وہاں پہ ایک سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. اور پھر سر وہاں کا سسٹم میں اگر ایک چیز میں مینشن نہ کروں تو وہ میرے خیال سے ذاتی ہوگی کہ نرسز اور ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل, ان کو وہ بونس دیے جاتے ہیں. بالکل, تو آپ کا مورال اپ ہوتا ہے, اس عملے کا مورال اپ ہوتا ہے کہ میں نے کام اچھے طریقے سے کرنا ہے تو ان دی اینڈ جو ہے وہ مجھے بونس کچھ نہ کچھ آپ کو ایک انسینٹیو ہے, موٹیویٹ کیا آپ کو بہت. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم کام ہے. دوسرا میں ایک بڑا ضروری ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک میسج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کارڈک پیشنٹس ہیں دے فیل کہ اونلی PIC از ورکنگ, اور صرف اس لیے لوڈ سارا PIC پہ ہے. آلدو میو ہاسپٹل شاید ان کے بالکل گھر کے قریب ہو اور وہاں کارڈک سینٹر ہے. جی, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ فرام 15 اکتوبر انشاءاللہ گورنمنٹ نے پلان کیا اور ہم سرجری شروع کر رہے ہیں, کارڈک سرجری شروع کر رہے ہیں میو ہاسپٹل میں انشاءاللہ. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از نیوز فار پیپل. سو وہ لوگ ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ PIC جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ میو ہاسپٹل بھی اب ایکولی گڈ ہے.
اور وہاں پہ ساری فیسلٹیز گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دی ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں. اس ساؤتھ میں آ جائیں تو جو گلاب دیوی ہاسپٹل ہے, بڑا پرانا ہاسپٹل ہے, اس کو ری ویمپ کیا ہے. وہاں پہ 200 بیڈ کا آلموسٹ ایک کارڈیک سینٹر بنایا ہے, اور اس میں بھی ڈاکٹر زبیر پرانے کارڈیک جو کارڈیالوجسٹ ہیں, ہی از لکنگ آفٹر دیٹ. سو وہاں پہ بھی بہت اچھا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے. شالیمار ہاسپٹل, ایکسکیوز می, دے ہیو ڈن ایکسلنٹ جاب. وہاں پہ بھی کارڈیک سینٹر بن گیا ہے, اور وہ بھی اٹ از کیٹرنگ فار لاٹ آف پیپل اوور دیئر. ان کے ساتھ ہم نے جی, اور ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے کہ ہمارے پیشنٹس اگر یہاں پہ زیادہ ہو گئے, وی کین آلویز شفٹ دیم آؤٹ ٹو دیز فیسلٹیز, اور دے آر ایکولی گڈ ناؤ. تو میں آپ کی وسادت سے یہ پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے کہ یہ جو ایک پہلے صرف آپ کا پی آئی سی کے اندر ایک فوکس تھا یا سینٹر تھا, دس ہیز ناؤ بین ڈی سینٹرلائز آلسو. باقی ہاسپٹلس کے اندر بھی ان کو شروع کر دیا گیا ہے. پیپل شوڈ ٹیک کے, ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جی, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان ہیلتھ اور باقی جو آپ کا جنرل ہاسپٹل ہے وہ نیورو سرجری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ مشینز اب دی ہیں جی, شہباز شریف صاحب نے لے کے دی ہیں جنرل ہاسپٹل میں, اور وہ پہلے ماضی میں نہیں تھا. لیکن آئی تھنک اس کو بھی تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ او پی ڈی میں دیکھیں تو بہت رش ہے, بہت رش ہے, کوئی شک نہیں. ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پر, اور وہ بھی جیسے ایک خاص ہیڈ انجریز کے لیے وہ ہو گیا جی, فوکس ہو گیا کہ آل ہیڈ انجریز والے زیادہ تر وہاں جاتے ہیں. اس لیے یہ جو اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے ان کو فنڈنگ کی ہے, اس میں کوشش یہ کی ہے کہ ان کو وہ مشین ساری لے کے دی ہیں لیٹسٹ وچ آر نیڈڈ فار نیورو سرجری اینڈ فار ہیڈ انجریز. سو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں دس از ایک بریفلی میں نے عرض کیا ہے جو آپ کے ہیلتھ کے اندر لاہور اور اس کے سبربس کے اندر, دین یو اسٹیبلش نیو ہاسپٹل. آپ نے رائیونڈ میں نیا ہسپتال بنایا ہے, آپ نے میاں میر میں نیا ہسپتال بنایا ہے, شیوپورہ روڈ پہ نیا ہاسپٹل بنا ہے. سو یہ انفارچونیٹلی پیپل ڈونٹ, اس کی زیادہ لوگوں کو تک یہ انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از واٹ وی ہیو ڈن ان ہیلتھ. اب میں اگر آپ چاہیں تو وی کین کم انٹو اگر ڈرنکنگ واٹر کے بارے میں, یہ بہت آپ نے فرمایا تھا. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان چیزوں کو بھی بہتر کر لیں جو گھروں میں ہمیں مل رہی ہیں, مطلب اگر ہم گندا پانی پی رہے ہیں فار انسٹنٹ, اور اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, تو ظاہر ہے ہسپتالوں پہ پریشر اور لوڈ بڑھے گا. اس کو اگر صاف کر لیں تو آپ انڈائریکٹلی جو ہے وہ بہت, آپ نے دیکھیے بڑا ہی اہم پہلو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک خاص انیشیٹو لیا ہے, ایک ایفرٹ کی ہے, اور میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریولوشن ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ ان لاہور اینڈ سبربس کے اندر. لاہور کے لیے ایک ایشو یہ ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ ٹیوبویلز لگے ہوئے ہیں کہ وی آر پمپنگ آؤٹ واٹر. اور ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ کی رپورٹ آئی کہ اینولی جو ہے وہ پر اینم اتنا لیول نیچے جا رہا ہے, واٹر ٹیبل گرتا جا رہا ہے, ایسا ٹائم نہ آئے کہ پانی ختم ہو ڈرائی ہو جائے. اور اس میں ایک تو واٹر ٹیبل گر رہا ہے, دوسرا جب آپ ٹیوبویل لگاتے ہیں یو پنکچر دا ایکوفر, ایکوفر کا جب آپ پنکچر کرتے ہیں تو اس میں پولوٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے جی. سو وہ جتنی دفعہ آپ لگائیں گے وہ پولوشن کا خطرہ ہوتا ہے, پولوشن ہو رہی ہے. سو اس کو سیو کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نیا پروجیکٹ اب تیار کر رہے ہیں. فرام ریور راوی سے پانی ہم لے کے آئیں گے فلٹر کر کے, دیٹ وڈ بی سپلائڈ ٹو دا سٹیزنز آف لاہور. اٹ از یہ سرفیس واٹر کا جو کانسیپٹ ہے, فیزیبل کیسے ہوگا؟ اٹ از, دیکھیے وہ بھی تو آپ تھرو آپ اسے سپلائی کرتے ہیں نا جی, تھرو اے سسٹم. دس ول آلسو بی سپلائڈ تھرو اے سسٹم. اور میں آپ کو عرض کر دوں, یہ ماڈل ہم نے اڈاپٹ کیا ہے استنبول کے اندر. 80s کے اندر استنبول میں 98% واٹر سپلائی واز تھرو ٹیوبویلز. آج ایز وی اسپیک 98% از تھرو سرفیس واٹر. کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن کر دی انہوں نے, اور یہی وجہ تھی. انہوں نے کہا جی وہاں پہ واٹر ٹیبل گرتا جا رہا تھا ان کا, اور وہ پانی جو ہے ان کے لیے اور پولیوٹ ہو رہا تھا. آئی تھنک یہ بہت ضروری بھی ہے ابھی, مطلب جسے کہتے ہیں نا نیڈ آف دی آر ہے کہ آپ اس کو فوراً ایمرجنسی نافذ کریں, اور آپ ٹیوب ویلز کے بجائے اب سرفیس واٹر کی طرف آئیں. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. خواجہ صاحب, کلین واٹر کی ہم بات کر رہے تھے, اور راوی پہ جو پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے, تو کیا اس میں واٹر ریزروائرز کو بھی بحال کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویل ہیو اے ریزروائر آلسو, ریور بیڈ کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک بہت بڑی لیک بھی بنائی جا رہی ہے جس میں پانی جو ہے
رین واٹر بھی اکٹھا ہوگا اور وہ وہاں سے آپ لے کے آئیں گے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارا ویسٹ واٹر ہے وہ ہم راوی میں پھینکتے ہیں بغیر پروسیس کیے ہوئے, اور ہم راوی کو ہم نے ایک گندا نالا بنا دیا ہوا ہے فرینکلی, اس کو وی آر واپس پروسیس کر رہے ہیں. اچھا. اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ یہ چیف منسٹر کا بالکل اس وقت پرائرٹی پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ ان اکتوبر ہماری سولیسیٹڈ بڈز آ رہی ہیں اس پہ, اور وی ول بی پروسیسنگ دس. اس میں چائنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں, اس میں ٹرکس بھی انٹرسٹڈ ہیں. ہم نے کہا ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, بٹ ہے بہت امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ پروسیس ہو کے صاف ہو کے واپس ریور میں جائے گا, وچ وڈ کلین دا ریور, اور ایکویٹک لائف بھی آپ کی ریور کی امپروو ہوگی, اور آگے جہاں اریگیشن کے لیے ضرورت ہے پانی وہ بھی پانی استعمال ہوگا, فلٹریشن کے لیے بھی. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کم ہے ریور میں, اور ہم سبھی جانتے ہیں, تو کیا ہماری ضرورت کے لیے کافی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, ایک اپریہنشن ہے لوگوں کی, لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے 8-10 سال کا ریکارڈ دیکھا ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ آف دا سٹی آف لاہور اس کے سبربس کی ہے, اٹ از میکسیمم ایٹ اینی ٹائم از 1000 کیوسکس کی, تو وہ کبھی بھی اس سے کم نہیں ہوا. سو وی ہیو دیٹ, ایک جو ریکارڈ ہے اور ڈیٹا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ایشو کہ خدا نخواستہ ہمارا راوی میں پانی اتنا کم ہو جائے کہ ہم سپلائی نہ کر سکیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹیو لیک ہوگی ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی وی ہیو انف واٹر جو شہر کو ہم الحمدللہ پراپرلی فار another 10 to 15 years. اس کا مطلب اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو جو ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ پانی کا لیول کم ہو رہا ہے, پانی ختم ہو جائے گا, اس پہ کنٹرول انشاءاللہ وی ول بی کنٹرولنگ دیٹ. اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ کی بات کریں تو کب تک یہ منصوبہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بیکاز اس پہ ابھی اسٹڈی وغیرہ مکمل ہو رہی ہے جی, اور ہمارا جو واسطہ ہے بڑا اس پہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. وی ایکسپیکٹ اینڈ ہوپ کہ انشاءاللہ another 1.5 سال کے اندر وی شوڈ بی نیئرنگ دس پروجیکٹ, مطلب نیئر کمپلیشن ہو جائے گا اس کو. ویسے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 36 ماہ تو بیسک اس کے ہیں, بٹ وی ہوپ انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو مینیج کہ جلد از جلد مکمل ہو جائے گا. بالکل صحیح. خواجہ صاحب, صاف پانی کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور بادر نہیں کرتے ہیں کہ صاف پانی کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, تو گورنمنٹ کیا اس اویئرنیس کو بھی بہت اچھی بات آپ نے بتائی. آپ دیکھیے حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان فالز امانگسٹ فرسٹ 3 میکسیمم یوزرز آف واٹر, اور یہ اتنا ہم ویسٹ کرتے ہیں پانی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو, آپ کے ذریعے آپ کی وسادت سے آئی وڈ ریکویسٹ ہمارے میڈیا کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پروجیکٹ کریں, اور گورنمنٹ بھی اس پہ پوری طرح ایک ایکٹیو کیمپین کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے کہ بھائی پینے والے پانی کو تو آپ گاڑیاں دھونے کے اندر اور گھر دھونے کے اندر تو نہ استعمال کیجیے. سو آئی تھنک دس از یو ویری رائٹ کہ اس کو بہت اسٹریس اپون کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک خاص اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے بہت. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں پانی کی, اس پر اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ٹائم بھی چونکہ ہمارے پاس لمیٹ ہوتا ہے, تو ٹرانسپورٹیشن کہیں مس آؤٹ نہ ہو جائے. بالکل. میس ٹرانزٹ جو ہے جی, پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی جو میگا سٹی ہوتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے, کہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آپ بڑا شہر دیکھیں اس کی سکسیس سٹوری اگر آپ دیکھیں تو اس کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. سو اسی طرح اسی بنیاد پہ ہم نے بھی جو شروع کیا یہاں پہ 2008 میں جب آئے گورنمنٹ فارم ہوئی شہباز شریف صاحب کی, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ بسیں نہ ہونے کے قابل تھی, اور جو تھیں بھی برا حال تھا, ٹوٹی بسیں تھیں, ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہیں تھی, منی بسز وغیرہ, اور بڑا لوگ بہت پریشان تھے. فرسٹ فیز میں ہم نے ایئر کنڈیشن بسز ہم لے کے آئے, 500 بسز الحمدللہ ایئر کنڈیشن بسز جو چل رہی ہیں اس وقت لاہور کے شہر میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اوپر فردر امپروومنٹ یہ کی کہ میٹرو بس آ گئی, جو ایک کوریڈور آ گیا آپ کا, جس میں آپ کی 64 بسیں چل رہی, جس میں ایک روٹ کو کور کیا آپ نے, اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد ایز وی اسپیک اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر فردر امپروومنٹ یہ ہے جو میٹرو ٹرین ہے انشاءاللہ, جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ 2.5 سے 3 لاکھ فرام ویری فرسٹ ڈے آف اٹس کمپلیشن یہ اس پہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. سو یہ ایک ایکٹیو, دیکھیے دا ہول تھنگ از ان کنیکٹیوٹی. آپ اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی, ایک عام آدمی جو ہے اس کی ایک عزت نفس کو آپ جو مجروح کرتے ہیں روز بیچارے کو, جہاں وہ ایک بڑی گاڑیوں والے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور وہ وہاں کھڑا رہ جاتا ہے, یا اسے ٹوٹے ہوئے رکشے میں بیٹھنا پڑتا ہے, یا اسے چنچی پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور کاربن جو امٹ ہوتی ہے جس سے پولوشن ہوتی ہے انوائرمنٹ کے اندر. سو دس ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر بائی اے گڈ میسو
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें इंशाल्लाह ये आपकी मेट्रो ट्रेन वुड बी अ गुड एडिशन। उसके साथ साथ जो मेट्रो बस के साथ कनेक्टेड है जी, हम 250 नई डेवो को ये मिला है जी, उसने बिड किया और उसमें बाकायदा कंपटीशन हुआ। डेवो 250 नई बसेस लेके आ रहे हैं, अच्छा, एयर कंडीशनड, जो फीडर रूट्स को फीड करेंगे। फीडर रूट्स में मेट्रो बस और वी आर इन दिस पोजीशन, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मेट्रो ट्रेन के रूट जो हैं उसके ऊपर भी हम इसी तरह का फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होगा, वो भी बहुत ज़रूरी होगा इलाकों से अगर आप बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि लोगों ने ये, हमने पिछले 2 साल में ये महसूस किया कि आपके जो लोग जो टू एंड फ्रो है उसमें उतरते तो बड़ी अच्छी मेयारी ट्रांसपोर्ट से, एंड देन वो चिंची पे बैठ के जाना पड़ता है उनको वापस। सो उसके लिए वी वांटेड कि कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट हो वो उसी मेयार की हो जो बच्चों और लोगों को और फैमिलीज़ को वापस भी लेके जाए और लेके भी आए। सो उसके लिए ये ना हो कि उनको वो दकियानूसी दूसरी ट्रांसपोर्ट उनको इस्तेमाल करनी पड़े। सो इसके लिए 250 नई स्टेट ऑफ द आर्ट डेवो बसेस लेके आ रहा है इंशाल्लाह, डिफरेंट साइजेस की एज पर रिक्वायरमेंट एंड नीड। वो इंशाल्लाह बिल्कुल, और वो एंड अक्टूबर में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिस वुड बी इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। एक प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ है, तो ये भी एक अच्छी एडिशन होगी शहर लाहौर के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करेगा। भाई साहब, ये जो ऑरेंज लाइन है, आपने डेडलाइन 2018 तक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको दिसंबर 2017 इंशाल्लाह। कोर्ट केस भी चल रहा है, एक तरफ कुछ स्टे भी चल रहे हैं, तो उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाती है, सो क्या जो उस रूट पर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपने चिंची रिक्शा की बात की, तो क्या उनको बंद कर दिया जाएगा या बसेस को बंद कर दिया जाएगा? देखिए, इसमें बड़ी एक मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो हमारा ग्रीन लाइन का चला रूट, जब मेट्रो बस चली इस पे देवर मोर देन 1000 मजदास चल रहे थे इस पे, जो कसूर से आ रहे थे। ठीक, सब ने कहा जी इन पे बैन कर दें, इनको ब्लॉक कर दें। मैंने एक सजेशन दी सबको, मैंने कहा इसको ब्लॉक ना करें, ये आप देखिएगा कि टफेस्ट और वुड सर्वाइव, जो बेहतर ट्रांसपोर्ट होगी वो सर्वाइव करेगी ऑटोमेटिक। लेट पीपल चूज। अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक वो 1000 से गिर के उसकी तादाद में शायद 10 या 12 तक भी नहीं रह गई। उन्होंने अपने रूट्स चेंज कर लिए और लोगों ने सबने मेट्रो बस पे बैठना शुरू किया, विच वाज अ मच कंफर्टेबल, मच मोर रिलायबल सर्विस। सो इसी तरह ये जो मेट्रो ट्रेन है आपकी, ये इतनी क्रेडिबिलिटी है इसकी इंशाल्लाह कि चिंची खुद वेव आउट हो जाएगी, वीड आउट हो जाएगी वहाँ से, एंड वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जबरी आप उनको निकालें। दे वुड हैव सम अदर रोल। यहाँ से निकल जाएंगे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की, एंड वो छोटी एरियाज़ में लेन्स और स्ट्रीट्स के अंदर दे चले जाएंगे। बट आपका बड़ा जो मेन चंक है, जो मेन रोड्स हैं, वहाँ से इंशाल्लाह इस जो इलीगल ट्रांसपोर्ट है इससे बहुत हमें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही भाई साहब, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट, और जो अभी क्लीनिंग वाटर की हम बात कर रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए भी, और जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम की सलाह के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, आप अल्लाह ताला में आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चूँकि आज वीकेंड है तो वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, और वैसे भी ईद करीब आ रही है तो बहुत शौक़ होता है लोगों को कि जानवर देखने जाएँ, जानवर की ख़रीदारी के लिए जाएँ। तो आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।